جھوٹ نہ بولے اور ایک کسی کو دھوکہ نہ دے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تم جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں. ظلم و زیادتی سے اللہ کا غضب حرکت میں آ جاتا. میرے نبی نے فرمایا من آذا ذمیا فقد آذانی، جس نے کسی غیر مسلم کو بھی دکھ پہنچایا تو اس نے مجھے دکھ پہنچایا. جس نے کسی غیر مسلم کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا. میرے نبی نے تو اپنے ساتھ رہنے غیر مسلموں کے ساتھ اتنی رحمت للعالمین کا ثبوت دیا. ہم ان کے برتن بھی الگ کرتے، برتن کو ہاتھ لگانے میں دھو، برتن دھو کے لاؤ، اتنی نفرت کا اظہار. بھائیو محبت سے رہیں، اپنے کاروبار میں ہو سچ بولو، صحیح تولو، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدے سے پھرو مت، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو فراڈ نہ کرو. بازار کا دین سچائی ہے، صحیح تولنا ہے اور دھوکہ نہ دینا ہے. گھر کا دین ماں باپ زندہ ہیں، ان کے پیر دھو لو، ان کی دعائیں لے لو. گھر والے ہو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرو، گالی دینا، تانے دینا، طنز بولیاں، اپنے گھروں کو آگ نہ لگاؤ. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ماں باپ کو اپنا مقام دو، بیوی کو اپنا مقام دو. ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، درد سے کہہ رہا ہوں ظالم ہے. ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، چاہے دیندار کہلاتے ہوں، چاہے دنیا دار کہلاتے ہوں، چاہے پڑھے لکھے کہلاتے ہوں، چاہے ان پڑھ کہلاتے ہوں. ظلم ہے، میں کہاں سے اس کی تعویل کروں. اگر ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے اپنی بیوی کو بچاؤ. اور کہیں بیویاں ایسی زوردار ہیں کہ وہ گھر کو آگ لگانے پر آئی ہوتی ہیں، اگر بیوی زیادتی کرے تو ماں باپ کو بچاؤ. یہ تمہارا کام بیچ میں ایک پل بننا ہے، دونوں رشتوں کو جوڑنا ہے. جس طرف بہنوں کی طرف سے زیادتی ہے بیوی کو بچاؤ، بیوی کی طرف سے اپنے دوسرے رشتوں کو بچاؤ. ہم اس میں افراط ہوتا یعنی کمی زیادتی کا شکار ہیں. کچھ ماں باپ کے پریشر میں بیویوں پر ظلم ڈھا دیتا، اور کچھ بیویوں کے پریشر میں ماں باپ کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ دونوں انسانیت سے دور کی چیزیں ہیں. بھائیو اپنے نبی کی زندگی پڑھو. اللہ کو میرے نبی کی ایک حدیث سناؤں. میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے والے لوگ ہیں یہ بڑے اچھے ہیں. ان کے گھر میں جب کسی کی ڈولی اترے نا تو اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہی آ گئی. یہ چند دن پہلے میں نے حدیث پڑھی تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ میرا تو مستقل مضمون بیان کرتا رہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انصار ہیں مدینے والے، ان کے گھر میں کسی کی ڈولی آ جائے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے اس کو اپنے ماں باپ اور ساس سسر میں کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا کہ یہ ایسے اچھے اخلاق کے لوگ ہیں. چلو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ نفرت تو نہ ہو، لگائی بجھائی، لڑائی جھگڑے. طلاقوں کی شرح بڑھ چکی ہے صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر طلاقوں کی شرح بڑھ چکی. بھائیو اپنے اخلاق سے اپنے رشتوں کو جیتو. ماں باپ کا دل جیتنا ہے، بہن بھائیوں کا دل جیتنا ہے، اپنی بیوی کا دل جیتنا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ. بیوی کی ذمہ خامن کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، ساس سسر کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ. میرے رب کی قسم تم چپ رہنا سیکھ لو، عزت تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی. جواب نہ دو، چپ ہو جاؤ، اللہ عزت تمہارے قدموں پہ لا کے کھڑا کر دو. تمہارے قدموں میں آ کے اللہ عزت کو گرائے گا. اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو. ان کو ٹائم دو، پھر یہ ساری زندگی تمہارے غلام بنے گے. 3 سال کے بچے کو اسکول میں دھکا دے دیا، آیا تو ٹیوشن والے کے پاس بھیج دیا اور خود اپنے مزے کیے تو یہ اولاد کبھی تمہاری نہیں ہوگی. انہیں ٹائم دو اور اولاد کی خواہشات کا خیال کرو. ان پر ایسے ماں باپ ہونے کی ایسی دھوس مت جماؤ. آج کل اولاد نافرمان ہے، آدھا قصور ماں باپ کا ہے، آدھا اولاد کا ہے کہ یہ وہ شفقت اور وہ محبت اور وہ ٹائم نہیں دے